بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ علامہ اقبال کی غزل کے اس شعر کا مفہوم یوں ہے کہ پتھر اور اینٹوں سے بنی بڑی بڑی عمارات کی دنیا تمہارا جہاں نہیں ہے، بلکہ تمہارا جہاں وہ ہے جسے تو اپنی قوت بازو سے خود پیدا کرتا ہے۔ عزیز طلباء، اس شعر میں علامہ اقبال واضح انداز میں محنت کی عظمت کا درس دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بندہ مومن کی اصل دنیا وہی ہے جسے وہ خود تخلیق کرتے ہیں۔ یہ پتھر اور اینٹوں کی دنیا، یہ بڑی بڑی عمارات، یہ رنگ و روغن، یہ آرائش و چکا چوند مومن کی دنیا نہیں ہے۔ مومن کی دنیا یعنی تیری دنیا اس دنیا سے قطعی مختلف ہے۔ مومن کی دنیا اس کے ایمان و یقین کی دنیا ہے، اللہ سے اس کی محبت کی دنیا ہے۔ یہ خس و خاشاک کا ڈھیر حقیقی دنیا نہیں۔ اس سے بڑھ کر احمقانہ بات اور کیا ہوگی کہ اس ڈھیر پر ایک فعال انسان اکتفا کرے۔ وہ خود اپنی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ اس کی دنیا ہمت و جرت اور عملی جد و جہد سے پیدا ہوئی ہے، اور علامہ اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اقبال کے نزدیک یہ دنیا مادیت اور روحانیت کا امتزاج ہے۔ وہ دنیا کو چاہے جنت بنا لے، چاہے جہنم بنا لے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، اور اگر نیت بری ہے تو عمل بھی ظاہر ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ تو بنیادی طور پر انسان کی سوچ اور عمل اہمیت رکھتا ہے۔ اقبال کے نزدیک دنیا مادیت اور روحانیت کا امتزاج ہے، اور مرد مومن کی دنیا بھی اسی کا رنگ ہے، یعنی مادیت اور روحانیت کا ہی امتزاج ہے۔ وہ دنیا کو چاہے تو جنت بنا لے اور چاہے جہنم بنا لے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت جو ہے وہ اچھی ہے تو عمل بھی اچھا، اور اگر نیت بری ہے تو ظاہر ہے کہ عمل بھی اسی طرح کا ہوگا۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال کا شعر حدیث پاک کو واضح کرتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو گویا انسان کی نیت اور پھر اس کے عمل کی اہمیت ہے۔ اگر نیت ہی درست نہیں ہے تو عمل بھی اسی طرح کا ہی ہوگا۔ تو ارشاد الہی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو بنیادی طور پر جو باعمل انسان ہے وہ اپنی دنیا خود پیدا کرتا ہے، وہ خود تخلیق کا قائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسروں کی پیروی نہیں کرتا۔ تو انسان کے لیے جو کچھ ہے وہ اس کی اپنی کوشش پر مبنی ہے۔ اس شعر میں تخلیق نو کا پہلو بھی ہے کہ خود در انسان کے لیے دوسروں کے جہان میں رہنا مشکل ہے۔ وہ دوسروں کے نظریات، معاشرت اور تہذیبی روایات کو اپنا نہیں سکتا۔ وہ تقلیدی روایات کا پابند نہیں، اس کی اپنی تخلیقی قوت ہے، اس کی اپنی فکر ہے، اور اپنی تخلیقی قوت اور فکر کی بنا پر وہ نیا جہان تخلیق کرتا ہے۔ اس لیے وہ خود سمجھتا ہے کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ وہ سمجھتا ہے کہ معجزہ فن کی نمود خون جگر سے ہوتی ہے، یعنی رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ الغرض ایک بندہ مومن اور صاحب کردار شخص کی پہچان یہی ہے کہ وہ تقلید کی روش کو ترک کرے اور اپنے افکار تازہ کو تخلیق نو کا ذریعہ بنائے اور اپنی دنیا خود تخلیق کرے۔ بقول اقبال، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خیش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔